انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود پڑھ لیجیے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد الثناء اللہ کی سب تعظیم و تکریم، زینت محفل صدر بزم محفل حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضور صاحب حضرت سید جلال حسین چچا بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر اباء طریقت یاران محفل، قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے کے پیچھے سننے والی میری عصمت ماں اور بہنوں، آج کی خوبصورت بات جس کے اندر میں آپ شریک ہیں نہایت ہی برکتوں کی حامل ہے کہ ہمارے بھائی محترم ظہور صاحب نے اپنے بچے حافظ محمد علی صاحب کے قرآن مجید حفظ مکمل کرنے کی خوشی کے اندر دربار عالیہ آقا کی اس جامع مسجد کے اندر سجانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یقیناً یہ محفل ہم سب کے لیے دنیا کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہے، کا روز معاشر و بخشش کا سامان ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ تاکہ اپنا روزار آپ کی سماعتوں کی ضرور کروں گا کہ میرا مالک رات کی اس نظر کا واقع مقدار کا حصہ ہم سب کو ادا فرمائے، اور بالخصوص جس بچے کی قرآن مجید حفظ کرنے کی خوشی کے اندر محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ اس بچے کو بھی دینی دنیاوی علوم سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً یہ مبارک بات ہے عزیز کہ جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ یہ اپنے اس آستانے کی خدمت کرتا ہے اور جس جگہ پہ اس نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، اپنے اس مدرسے کی ہر عقید سے، ہر جگہ سے پیار کرتا ہے، یقیناً حصول علم کے لیے اور اس علم کی برکات لینے کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس جگہ پہ علم حاصل کیا جائے، جس جگہ سے پیار کیا جائے اور جس سے حاصل کیا جائے اس سے بھی پیار کیا جائے، تو پھر برکتوں کی اور بڑے یہاں پہ بارے آ رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے ولیوں کا ڈیرا بھی ہے، سادات کی عظیم نسبت بھی ہے، پروردگار عالم کی ساری قسمتوں کا فیض مجھے بھی اور آپ سبھی باپ کو بھی اور بالخصوص بچے کو عطا فرمائے۔ بلا تکلیف جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی کا ترجمہ اور اسی کے ذمن میں رہتے ہوئے چند ایک باتیں آپ پر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء
انداز مختلف ہوتے ہیں. حضور غوث اعظم جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا دور مقدس، آپ شہر بغداد میں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے چکر لگاتے تو آپ کے دور میں ایک گویہ رہتا تھا جو بہت سریلی آواز سے گانا گاتا تھا. کیونکہ اولیاء العظام کا یہ مشن ہے، یہ جب بیٹھتے ہیں تو تب بھی مخلوق کی اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں تو تب بھی مخلوق کی اصلاح کے لیے چلتے ہیں. ان کا بننا سمرنا بھی مخلوق کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے ان کا. حضور غوث اعظم قریب سے جب بھی گزرتے اس گوئی کی آواز آئی تو اس کا دروازہ کھٹکھٹا گھر سے دعوت فکر دیتے اور ارشاد فرماتے کہ بھئی اللہ کے بندے تم نے جو کام شروع کیا ہے یہ کام درست نہیں ہے. تجھے اللہ نے بڑی پیاری آواز دی ہے، اس پیاری آواز سے یا اللہ کا قرآن پڑھ یا میرے محمد کی نبی کا فرمان پڑھ. ان کاموں سے بعد آ جا. لیکن مقالات غوث اعظم کا جب یہ بات ملتی ہے کہ وہ غوث اعظم کی بات کو درست طریقے سے لینے کی بجائے غلط زاویے پہ لیتا اور جناب شیخ عبد القادر جیلانی کی مخالفت کرتا. یعنی آپ کی بات کو اچھے انداز میں لینے کی بجائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی مجھے اس بات کی کمی کرنے کی راستہ غلط ہے، میں اس راستے کو چھوڑ دوں، اس راستے سے کنارہ کر لوں، میں اللہ کی بارگاہ کا قرب پا لوں. لیکن وہ اس راستے سے ہٹنے کے بجائے غوث اعظم جناب شیخ عبد القادر جیلانی کی مخالفت کرتا. بات چلتی رہی، وقت گزرتا رہا، وقت کے پیمانے میں تبدیلیاں آتی رہی. اس کی عمر بڑی، آواز کے اندر پہلے جو لچک تھی وہ لچک ختم ہو گئی، پہلے جو زور تھا وہ زور ختم ہو گیا، پہلے جو آواز کی جولانی تھی وہ جولانی کے اندر کمی پیدا ہو گئی. یہاں تک کہ نوبت فاقوں تک آنے لگی، کوئی سننے کو تیار نہیں. اب گانا منہ سے صحیح طریقے سے نکلتا نہیں، آواز کا ککراہٹ ہے، آواز کا حوصلہ ختم ہو گیا، آواز کا موضوع خداس ختم ہو گیا. اب کوئی گانا سننے کے لیے تیار نہیں. جب کوئی گانا سننے کے لیے تیار نہیں نا تو اسے مارنا آتا، جب مارنا آتا تو گھر والے بھی تنگ پڑ گئے، یہاں تک کہ ایک کمرہ مختص کر کے گھر والوں نے بھی نکال دیا. صاحب سنوں کے طرف جو گے کہ اور یہ اللہ کے نیک بندے کس طرح پیار کرتے ہیں. ہماری نظروں میں اور ہوتا ہے، اللہ والوں کے پیار کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نظریں کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہیں. تبھی تو کسی دیوانے نے کہا نا کہ جن کی نظریں اللہ والوں سے مل جائیں، اللہ والوں کے ساتھ ان کی نظریں اٹیک ہو جائیں، پھر وہ گلی گلی نظر نظر جاتا ہے یہی اعلان کرتے ہیں کہ میں لج پالا دے لڑکیاں، میں لج پالا دے لڑکیاں میرے تو غم پڑے رہتے، میں لج پالا دے لڑکیاں میرے تو غم پڑے رہتے، میری آسا امیداں دے سدا مٹے بھرے رہتے. توجہ رکھیے گا، بات بالکل آخر میں میں آپ کو کہتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اصلاح کا ہر معاملہ آپ نے سر انجام دیا. لیکن نوبت ان کے فاقوں پر جب آپ نے کی اس کے گھر والوں نے سے نکال دیا. اب کوئی گھر والا منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی برادری والا بلانے کے لیے تیار نہیں، کوئی برادری والا مصیبت میں کام آنے کے لیے تیار نہیں. سب نے دھکار دیا. جب سب نے دھکار دیا، واقعے کے عالم میں پڑا ہے، سردی کا سیزن ہے، جسم ٹٹ ٹھہرا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی پیار کرنے والا نہیں، کوئی دل کو آ کر نہیں پوچھتا، رات کو آ کر نہیں پوچھتا. صاحب ایک دن پھر اسی گلی سے جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا پھیرا پھر ہو گیا. بولیں گے حضرت سبحان اللہ، پھر ہو گیا. اور لوگ جانتے ہو نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو پھر وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا کہ آپ کے دربار میں پھر جو گیا پھر وہ خالی واپس نہیں آیا، پھر وہ اپنا دامن نیکیوں سے اور رحمتوں سے بھر کے واپس لے کر آیا. تبھی تو آپ نے گھر گلی گلی جا کر سرکار کے غلاموں کو اپنے ساتھ شامل کر کے یہی پیغام دیتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر
رکھیے گا. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. ہمارے مہمان صاحب کی ڈسک لے کے آ چکے ہیں. غوث اعظم نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جو گانا گاتا تھا. آپ کو خادم مت حضور یہ وہی شخص ہے. اب ذرا دیکھیے اللہ والوں کا پیار جو بات میں آپ کے دعوت میں رکھتے ہیں. پوری توجہ کا طلبگار ہوں, پوری توجہ دوں گا اس جملے پہ. اب اللہ والوں کا پیار دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ یہ وہی بندہ نہیں جس سے ہم سیدھا راستہ دکھاتے تھے اور وہ ہمیں ہماری محبت کیا کرتا تھا. آپ کا خادم آپ نے حضور یہ واقعی وہی بندہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ بغیر بات کی اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے. حجرہ مبارک کے اندر پہنچے, کچھ دینار نکالے, ایک گرم چادر لی, لے کر اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس گویے کو لے کر آ جاؤ. غوث اعظم کا پیار دیکھیے, اللہ والوں کی محبت دیکھیے, پیار دیکھیے اللہ والوں کا. آپ نے فرمایا جاؤ اس گویے کو لے کر آئے. آپ کا خادم چلا تو آپ نے خادم سے کہا اگر تم نے تو پوچھے کہ تجھے یہ کس نے دی ہے تو مجھے پتہ بتانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا خادم کچھ دینار لے کر, وہ گرم چادر لے کر اس گویے کے پاس آتا ہے, اس گویے کو پیش کرتا ہے. جب اس گویے کو دیتا ہے نا, کچھ دینار ہے, گرم چادر ہے, کہا یہ چادر لے, اپنی سردی دور کر لے, یہ دینار لے, اسے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لے. وہ گویا تھرتھراہٹ کی آواز سے کہنے لگا کہ اس بے کسی کی عالم میں, اس بے کسی کی عالم میں کون ہے میرا جس نے میری اتنی قدر گیری فرمائی ہے. جب میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے, جب میرے یار مجھے چھوڑ گئے, میرے آواز کے دل دادا مجھے چھوڑ کر چلے گئے, کون ہے جس نے اس بے بسی کی عالم میں میری اتنی کرم نوازی کی ہے. تو آپ کو خادم کہنے لگا کہ یہ پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. اس گویے کے لبوں پہ ہلکا سا تبسم آیا, مسکرا کر کہنے لگا تو بے شک نہ پتہ بتانا, لیکن میں نے بھی بغداد کا ایک ایک کونا چھانٹا ہوا ہے, بغداد کی ایک ایک گلی میں میرا گزر رہا ہے. میں جانتا ہوں اس بے بسی کی عالم میں اگر کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو عبد القادر جیلانی ہو سکتا ہے, وہ عبد القادر جیلانی ہو سکتا ہے. تو صاحبو سنو کے طرف جاؤ گے. آپ کے خادم نے جب یہ دے کر چلا تو وہ گویا بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا. چلتے چلتے غوث اعظم کا دربار آتا ہے. ان اللہ والوں کا پیار دیکھیے, ان کی محبتیں دیکھیے, ان کی عقیدتیں دیکھیے, ان کی کرم نوازیاں دیکھیے. جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا خادم داخل ہوا, پہلے پیچھے دیکھا وہ گویا داخل ہوتا ہے. غوث اعظم اپنے مطلب پہ جلا فروز ہیں, اپنے مطلب پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں. یار دیکھیے نا ذرا, اللہ والے ایسے نہیں کسی نے کہہ دیا کہ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے. ارے اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. توجہ رکھیے کہ بات ختم کر رہا ہوں. غوث اعظم نے کہا کہ کیسی آنا ہوا, کہنے لگا مجھے آج پتا چلا, میں آج تک بھولا رہا, آج تک میں آپ لوگوں کی مراقبت کرتا رہا, مجھے آج پتا چلا کہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں اور جو اللہ سے بیگانے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. غوث اعظم نے کہا اچھا بتا آپ کیا چاہتا ہے, اب کیا لینے ہیں میرے دربار میں. کہنے لگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کروں تو کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا. میرے غوث اعظم نے فرمایا اللہ کے ولیوں کے درباروں سے یہی پیغام ملتا ہے. میرے غوث اعظم نے فرمایا سن, سچے دل سے طائب ہونا تیرا کام ہے, تیرے گناہ کو معاف کر دینا اور تیرے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دینا, یہ میرے پروردگار عالم کا کام ہے. اس نے غوث اعظم کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, سچا غوث اعظم کا غلام بن گیا. صاحبو آؤ, آج ہمارے پاس بھی وقت ہے, ہم بھی گناہوں کی دلدل سے نکلیں, اپنے بچوں کو دین کے علم سے جوڑیں, اپنے بچوں کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. دنیاوی معاملات سے نکل کر ہم اپنا ناطہ اپنے رب سے جوڑیں اور اپنے رب کے پیارے محبوب سے جوڑیں اور اپنے پیارے محبوب کی آج سے جوڑیں. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر کریم آقا کی سچی غلامی نصیب فرمائے. ہماری بات کو بخشی.